بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مذہب اسلام نے کسی شخص کی جسمانی نقص یا کمزوری کی بنا پر اس کی عزت و توقیر اور معاشرتی رتبے کو کم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی، بلکہ جا بجا ایسے واقعات اور احکامات موجود ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ عزت بخشی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ کے پاس بیٹھے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ جیسے ہی وہاں پر ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑھیا مجمع کے آخر میں کھڑے ہو کر کچھ کہنے چاہ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں مگر سب کے سامنے نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت پاگل ہے اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ضائع کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہوا۔ فرمایا، پاگل ہے تو کیا انسان نہیں؟ کیا اس کی خواہشات اور تمنائیں نہیں؟ یہ اپنا کچھ کہنے آئی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کی حاجت پوچھی اور ساتھ ہی فرمایا کہ تیری ہر بات تسلیم کی جائے گی۔ بڑھیا آگے آگے چلتی رہی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں، ہم 4-5 صحابی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ حضور کو ساتھ لے کر سارے مدینہ کی گلیوں میں وہ گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کھلے میدان میں لے گئی اور لے جا کر کہنے لگی، آپ میری بیٹھ کر بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھنٹوں بات کرتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دھوپ ہے اور یہ پاگل عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ آخر جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ پاگل عورت ہے اور جس کی ساتھ بھی بات کرتی ہے اس کی جان نہیں چھوڑتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نازک بدن اور کارہائے نبوت کی اہم ذمہ داریاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی باتیں میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ معذور افراد کس طرح کی توجہ اور معاشرتی مقام کے حقدار ہیں، اس کا اندازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ مشغول ہے۔ آپ آگے بڑھ گئے، جب دوبارہ گزرے تو پھر وہی فرمایا اور اس نے شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسری بار آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹوکا تو اس نے جواب دیا، موتا کی لڑائی میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ رونے لگے اور پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے اور تمہاری دیگر ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ تفصیلات معلوم ہونے پر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے ایک ملازم لگوا دیا، اسے اپنی سواری دلوائی اور دیگر ضروریات زندگی بھی دلوائیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ وہ معذور افراد کی ضروریات کا خیال رکھنے میں کوتاہی اور سستی کی مرتکب نہ ہوں۔ ایک مقام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایسا بوڑھا سائل بھیک مانگ رہا ہے جس کی بصارتیں زائل ہو چکی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم اہل کتاب کے کس گروہ سے ہو؟ اس نے کہا، یہودی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بڑھاپے، ضرورت مندی اور جزیہ کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ
اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور گھر میں سے کچھ لا کر دیا، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیت المال کے نگران کو بلایا اور اہل کتاب بوڑھے معذور لوگوں کو جزیہ معاف کرنے کا احکامات جاری کیا۔ مدینے کے اطراف میں ایک نابینا بڑھیا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ علیہ الصبح اس کے جھونپڑے پر جا کر اس کے لیے پانی اور دیگر ضروری خدمات انجام دیتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر یہ کام کر جاتا ہے۔ ایک روز تحقیق کے غرض سے آپ رضی اللہ عنہ کچھ رات گزرنے کے بعد جلد وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ضعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر اس کے جھونپڑے سے نکل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس بات کا سخت اہتمام کر رکھا تھا کہ کوئی شخص فقر و فاقے میں مبتلا نہ ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کر کے رکھا تھا کہ ہر مفلوج اور اپاہج فرد کو بیت المال سے ماہانہ وظیفہ دیا جائے۔ ان خلفائے راشدین کا معذور افراد کے ساتھ اس حد تک حسن سلوک ہمیں معذور افراد کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ جو سب انصار کے بعد اسلام لائے، وہ ایک پاؤں سے لنگڑے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں شریک ہونے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی تبلیغ فرمائی تو وہ جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، مگر انہیں ان کے بیٹوں نے جانے سے منع کر دیا۔ پھر جنگ احد کا موقع آیا تو انہوں نے اس بار جہاد میں شرکت کا قوی ارادہ کر لیا، مگر ان کے بیٹوں نے اس بار بھی انہیں بوجہ غرض جنگ میں شمولیت سے منع کیا اور ارادہ ترک کرنے کی ترغیب دی، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کی بات نہ مانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بیٹے جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں تو میں بھی ضرور جاؤں گا۔ اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ میں شہید ہو کر اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری معذوری کی وجہ سے تم پر جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے چھوٹ ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد میں شرکت کے لیے اپنے خلوص اور جذبے کا وہلانہ اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شریک ہونے کی مذمت فرما دی اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اجازت چاہتی ہوں آپ سے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔